بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کاشف الدین سید اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا تازہ ویلاگ۔ اور آج کی ویڈیو نہایت اہم، سنجیدہ اور عالمی سطح پر اثر انداز ہونے والے ایک بحران پر ہے، آبنائے ہرمز، جہاں اس وقت صرف جہاز نہیں بلکہ عالمی سیاست، معیشت اور طاقت کا توازن داؤ پر لگا ہوا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم تفصیل سے بات کرنے کی کوشش کریں گے حالیہ حملوں کی تازہ صورتحال پر، ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی پر، اسلام آباد میں ہونے والے مذاکرات کے پہلے دور اور دوسرے دور کی تیاری اور تعطل پر، اور پاکستان کے بڑھتے ہوئے سفارتی کردار پر۔ تو آئیے بات کرتے ہیں ناظرین۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں تازہ ترین صورتحال کی۔ ابھی حال ہی میں اطلاعات سامنے آئی ہیں کہ آبنائے ہرمز میں مزید ایک مال بردار جہاز کو نشانہ بنایا گیا ہے، یعنی یہ تیسرا واقعہ ہے۔ ایم ایس سی فرانسسکا کو ایران کے ساحل کے قریب نشانہ بنایا گیا، جہاز کو روکنے اور لنگر انداز ہونے کا حکم دیا گیا۔ جہاز کے انجن اور رہائشی حصے کو نقصان پہنچا۔ اس سے پہلے یوفوریا نامی جہاز کو بھی روکا گیا۔ یونانی جہاز پر فائرنگ کی گئی۔ بعض جہازوں کو ایرانی ساحل کی طرف لے جایا گیا۔ یہ تمام واقعات ایک ہی دن یا قریبی اوقات میں پیش آئے، جو اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ صورتحال معمولی نہیں ہے بلکہ تیزی سے بگڑ رہی ہے۔ یہ سوال بہت اہم ہے کہ آخر یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ اس کا جواب ہمیں ایران اور امریکہ کے تعلقات میں ملتا ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان پہلے ہی کشیدگی موجود تھی۔ حالیہ ہفتوں میں یہ کشیدگی مزید بڑھ گئی۔ امریکہ نے دباؤ بڑھایا، ایران نے سخت موقف اپنایا، اور پھر سمندری راستوں پر کنٹرول کی جنگ شروع ہو گئی۔ ایران کے لیے آبنائے ہرمز ایک اسٹریٹجک ہتھیار ہے، جبکہ امریکہ اسے کھلا رکھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اب آتے ہیں ایک بہت اہم اور مثبت پیش رفت کی طرف۔ اسلام آباد میں ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کا پہلا دور منعقد ہوا تھا۔ یہ مذاکرات کیوں اہم تھے؟ دونوں ممالک براہ راست جنگ کے قریب تھے۔ سفارتی راستہ تقریباً بند ہو چکا تھا۔ ایسے حالات میں پاکستان نے ایک پل کا کردار ادا کیا۔ پہلے دور کی جو خصوصیات تھی اس پر جب ہم بات کریں گے تو کشیدگی کم کرنے پر بات ہوئی، جنگ بندی کے امکانات زیر غور آئے، دونوں فریقین نے ایک دوسرے کا موقف سنا۔ اگرچہ کوئی بڑا بریک تھرو نہیں ہوا، لیکن ایک اہم بات ہوئی، بات چیت کا دروازہ کھل گیا، اور یہی سفارتکاری کی پہلی کامیابی ہوتی ہے۔ پہلے دور کے بعد ایک اہم پیش رفت ہوئی، جنگ بندی کا اعلان ہوا۔ یہ جنگ بندی عارضی تھی، تقریباً 2 ہفتوں کے لیے، لیکن جب یہ ختم ہونے کے قریب ہے، صورتحال اس وقت بھی کشیدہ ہے، کوئی حتمی معاہدہ نہیں ہوا تھا، تب امریکہ نے جنگ بندی میں توسیع کا اعلان کر دیا۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ توسیع پاکستان کی درخواست پر کی گئی۔ یہ پاکستان کے لیے ایک بڑا سفارتی لمحہ ہے۔ اب آتے ہیں اس وقت کی سب سے اہم صورتحال پر، جو مذاکرات کا دوسرا دور ہے۔ اس حوالے سے منصوبہ یہ تھا کہ اسلام آباد میں مذاکرات کا دوسرا دور ہوگا۔ امریکی نائب صدر کے دورے کی تیاری بھی مکمل تھی، سفارتی ٹیمیں تیار تھیں، لیکن پھر کیا ہوا؟ ایران کی جانب سے واضح تصدیق نہیں آئی۔ امریکہ غیر یقینی کا شکار ہو گیا، اور آخرکار وفد روانہ نہ ہو سکا۔ یوں مذاکرات کا دوسرا دور تعطل کا شکار ہو گیا ہے۔ یقیناً یہ ایک بڑا دھچکا ہے، کیونکہ امید تھی کہ اس دور میں کچھ پیش رفت ہوگی۔ اب کی صورتحال کچھ یوں ہے
کہ سمندر میں حملے جاری ہیں، جنگ بندی ہے مگر کمزور ہے، ناکہ بندی برقرار ہے، مذاکرات رکے ہوئے ہیں۔ یعنی اس وقت صورتحال یہ ہے کہ نہ تو مکمل جنگ ہے نہ مکمل امن ہے۔ یہ سب سے خطرناک حالت ہوتی ہے، کیونکہ کسی بھی وقت خدا نخواستہ حالات بگڑ سکتے ہیں۔ پاکستان اس وقت ایک اہم کردار ادا کر رہا ہے، اور اس حوالے سے ماہرین کہتے ہیں کہ پاکستان کو غیر جانبدار رہنا ہوگا، صرف سہولت کار بننا ہوگا، دباؤ ڈالنے سے گریز کرنا ہوگا، کیونکہ اگر ایران کو یہ لگا اور محسوس ہوا کہ پاکستان امریکہ کے قریب ہے تو وہ مذاکرات سے پیچھے ہٹ سکتا ہے۔ اس بحران کے اثرات صرف مشرق وسطیٰ تک محدود نہیں ہیں۔ اس پر ہم بار بار بات کر چکے ہیں کہ تیل کی قیمتیں متاثر ہو رہی ہیں، عالمی تجارت دباؤ میں ہے، معیشتیں غیر یقینی کا شکار ہیں۔ چین سمیت کئی ممالک نے خبردار کر دیا ہے کہ صورتحال جنگ اور امن کے درمیان نازک مرحلے پر ہے۔ اب اس حوالے سے ممکنہ راستے کیا ہو سکتے ہیں؟ نمبر 1 یہ کہ مذاکرات دوبارہ شروع ہو، نمبر 2 جنگ بندی مضبوط ہو، اور یا پھر کشیدگی بڑھ جائے۔ فی الحال سب کچھ مذاکرات پر منحصر ہے۔ دوستو، آج کی ویڈیو کا خلاصہ یہ ہے کہ دنیا ایک بار پھر ایک ایسے موڑ پر کھڑی ہے جہاں فیصلے صرف ممالک کو نہیں بلکہ پوری دنیا کو متاثر کریں گے۔ پاکستان کے لیے بھی یہ ایک امتحان ہے کہ وہ کس طرح توازن کو برقرار رکھتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ تفصیلی ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب ضرور کریں، اور یہ بھی بتائیں کہ آپ کی رائے کیا ہے۔ کیا اسلام آباد میں مذاکرات کامیاب ہوں گے یا یہ بحران مزید بڑھے گا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔